بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت و اعمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق عطا کر دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں۔ نصف شعبان المعظم کی رات اور مختلف رسومات۔ قبر پر لکڑی کا گاڑنا۔ قبر پر لکڑی گاڑ کر مردے کے حسب حال کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس سے باتیں کی جاتی ہیں، دعائیں اور گریہ زاری کی جاتی ہے۔ ان اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ چراغاں و آتش بازی۔ گھروں، چھتوں، مسجدوں، درختوں اور قبرستان وغیرہ پر چراغاں کرنا، قندیلیں روشن کرنا، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا اور پوری رات اس کھیل تماشے میں جاگ کر گزارنا نصف شعبان کی رات میں ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ ہندوؤں کی دیوالی، مجوسیوں کی آتش پرستی کی نقل کے سوا کچھ نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ شب برات اور خیر القرون۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور اور تابعین، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے نادر عبادت کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے یا دوسری رکعت میں فلاں اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ جس قدر ہو سکے نفلی عبادت اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ نوافل گھر پہ ادا کرنا۔
میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ پہلے صرف شینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے یکا صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں۔ ناجائز ہے فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے با جماعت ادا کرنا ثابت نہیں۔ مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ نماز اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت موقدہ قریب واجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔